بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 129 حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں مجھ سے یہ ذکر کیا گیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، جو شخص اللہ سے اس حال میں ملا کہ اس نے اللہ کے ساتھ بالکل شرک نہ کیا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، کیا میں اس کی لوگوں کو بشارت نہ دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے خطرہ ہے کہ لوگ پھر اسی پر اعتماد کر لیں گے۔ سامعین محترم، اس حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا گیا کہ جس نے اللہ کے ساتھ بالکل شرک نہ کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس میں صرف توحید کا ذکر ہے، رسالت کا ذکر نہیں ہے۔ حالانکہ رسالت پر ایمان کے بغیر توحید پر ایمان سے نفع نہیں ہوتا، اس لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مکمل کلمہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ ذکر کرنا ضروری ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی مثال یہ ہے جیسے کوئی شخص کہے جس نے وضو کر لیا اس کی نماز صحیح ہے، یعنی جب کہ صحت نماز کی بقیہ شرائط بھی پوری کی جائیں تو یہ ایسے ہے جیسے لا الہ الا اللہ کہہ دیا گیا، لیکن لا الہ الا اللہ کے ساتھ بقیہ جو لا الہ الا اللہ کی شرائط ہیں وہ پوری ہوں گی تو اس شخص کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ جیسے یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے کہ جس نے وضو کر لیا اس کی نماز صحیح ہے، لیکن صرف وضو کرنے سے نماز صحیح نہیں ہوتی جب تک بقیہ صحت نماز کی شرائط کا لحاظ بھی نہ کیا جائے۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جو شخص توحید پر ایمان لایا اور باقی ان چیزوں پر ایمان لایا جن پر ایمان لانا واجب ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اس حدیث مبارکہ میں اعمال کا ذکر نہیں ہے، کیا بغیر عمل کے بھی مومن جنت میں چلا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ بغیر عمل کے بھی جنت میں ابتداءً چلا جائے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو عمل نہ کرنے کی سزا کے بعد اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ سامعین محترم، حدیث مبارکہ نمبر 129 اور 128 ایک ہی مضمون کی احادیث مبارکہ ہیں۔ اس حدیث نمبر 129 کی مکمل شرح آپ نے حدیث نمبر 128 کے ضمن میں سماعت فرمائی۔ جن احباب نے سماعت نہیں فرمائی وہ مکمل 128 نمبر حدیث کو سماعت فرما لیں، انشاءاللہ العزیز۔ وہاں بھی تفصیلاً یہ چیز ذکر کی گئی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی لوگوں کو اس کی بشارت دینے سے منع کیوں فرمایا۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں دین متین پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔